اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، پاکستان کی پکار اور میں شاہد مسرور ARYQ TV سے دنیا بھر میں جتنے بھی ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، ساؤتھ افریقہ میں، خلیجی ممالک میں، جہاں کہیں، انڈیا میں جہاں کہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پاکستان کی پکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پاکستان کی پکار انسانیت کی پکار ہے یا انسانیت کا احساس ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ہم ہمیشہ سے جو ہمارا طریق رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی اگر انسانوں کو مدد کی ضرورت ہے، انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کے حکم سے ہم وہاں پہنچ کر اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کے تعاون سے جو بھی ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال میں لے کر آتے ہیں۔ وسائل کہاں سے آتے ہیں؟ اہم بات یہ ہے، دیکھیں دو معاملات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ارادہ ہمیشہ سے نیکی کا ہے، اور نیکی کا ارادہ جو ہے وہ جب کر لیا جائے تو جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد اس عمل کو، یعنی نیکی کے اس عمل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اور یہ طریق ہمیشہ سے رہا کہ چاہے کہیں ہو، بیروت میں ہو، روہنگیا کے مسلمانوں کا معاملہ ہو، یا اس کے علاوہ دنیا میں کہیں، پاکستان میں کہیں کوئی معاملہ ہو، سری لنکا میں آپ کو معلوم ہے کہ سونامی آیا، وہاں پر جہاں کہیں پر بھی ضرورت پڑی وہاں جانے کے بعد ہم یا پھر کوئی ادارہ، اور خاص کر جس ادارے سے ہم وابستہ ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے رضاکار وہاں جا کر کام کرتے انسانوں کے لیے، انسانوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، ان کی بہبود کے لیے۔ اور یہ مقصد لے کر جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو یہ کسی ایک سیزن کا، کسی ایک وقت کا، یا کسی ایک مخصوص ٹائم پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں اس کا کام نہیں ہے۔ نیکی فار ایور ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ جب ارادہ کر لیا جاتا ہے تو ہم اپنے وسائل کو نیکی کے کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہاں، کس جگہ اس وقت لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ آپ زکوٰۃ بڑی باقاعدگی کے ساتھ نکالتے ہیں، یہ حکم ہے نا، یہ حکم اسی لیے ہے کہ زکوٰۃ کبھی ایک سیلاب آ جائے تو تبھی نہیں نکالنی ہے، کہیں زلزلہ آ جائے تبھی نہیں نکالنی ہے، کہیں کوئی اور انسانی المیہ ہو جائے تو وہی نہیں نکالنی ہے، صدقات تبھی نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم اس لیے آپ کو ہمیں دیا ہے، اس دین نے، اس شریعت نے ہمیں یہ سسٹم اس لیے دیا ہے کہ ہم دنیا میں، کیونکہ انسان کبھی اچھے اور کبھی برے معاملات میں اور حالات کا شکار ہوتے ہیں، تو ہم خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں، ہم اپنے گرد و پیش پر نظر رکھیں، دنیا میں دیکھیں کہ کہاں انسانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ ڈونیشن دیتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ باقاعدگی کے ساتھ انسانی خدمت کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ آج کے وقتوں میں جبکہ اقوام متحدہ جو ہے بار بار دنیا سے اپیل کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب متاثرین ہیں انہیں مدد کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، جو ان کی ضروریات ہیں یا اس سانحے کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ان کے ازالے کے لیے جو پاکستان کو اب تک مدد ملی ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ ایک بڑا سانحہ ہے جس کے دور جو ہے وہ نتائج اور اثرات جو ہیں مرتب ہوئے ہیں، ہونا ہے، اور ان کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سانحہ ہے، بڑا حادثہ ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ایک بڑے عرصے تک متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ہماری آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو بڑے عرصے تک کی توقع ہے کہ اس سے نقصان کے اثرات باقی رہیں گے، قائم رہیں گے، ہم اس بڑے عرصے کو کم کر لیں، اپنی کوششوں سے کم کر لیں۔ اور یہ کوششیں جو ہیں یہ اس طرح ایسے ہیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میٹیگیشن، میٹیگیشن سے بھی پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ۔ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی حادثہ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، اس کے خطرات ہیں، تو اس رسک کو مینیج کر لیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اس وقت پاکستان میں سیلاب کی کنڈیشن ہے وہ جو ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ہے اس کے دائرے اختیار سے، اس کے معاملات سے بڑھ کر، کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا ہوا، یا دنیا کے کچھ ممالک میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ یہ پاکستان میں ہوا ہے لیکن کہیں اور بھی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ جو تبدیلی آئی، یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو معاملات ہوئے، یہ اچانک ہوئے ہیں، یہ توقع کے برخلاف ہوئے، تو یہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ میں مینیج نہیں ہو سکتے تھے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے
تو زلزلہ جو ہے سیسمک پلیٹوں کی وجہ سے آتا ہے، تو پتہ نہیں کہ کب ایسا ہو جائے گا. زلزلے کی پریڈکشن نہیں ہو سکتی، اس کی جو ہے وہ پہلے سے جو اطلاع نہیں دی جا سکتی. ہاں اسی طرح سے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹیگیشن. میٹیگیشن کیا ہے؟ کوئی شخص جس کو آپ ریسکیو کہتے ہیں نا، کوئی شخص ڈوب سکتا ہے، ڈوب رہا ہے، اس کو بچا لیا جائے. کوئی پتھر اگر اوپر سے نیچے گر سکتا ہے تو اس کو سپورٹ دے دی جائے. کوئی چھت گر سکتی ہے، اس کو سپورٹ دے دی جائے. فوری وقتی طور پر جو آپ اپنے طور پر خود ساختہ امپرووائز جو ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، یہ میٹیگیشن ہے. اس کے بعد پھر ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے. ان کو ریسکیو کرنے کے بعد پھر جو سب سے اہم کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریہیبلیٹیشن کی جاتی ہے، ان کی بہبود کی جاتی ہے. ان کو دوبارہ سے معاملات کو جو ہے وہ معمول کے مطابق لانا، یعنی زندگی کو معمول کے مطابق لانا. اور یہ سب سے مشکل اور بڑا کام ہوتا ہے. اگر اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ ایکسیڈنٹ تو ہو گیا، حادثہ ہو گیا، اس کو فوری طور پر جو ہے اس کا خون روکنا ہے، اس کی سانس کو بحال کرنا ہے. اگر کوئی ہڈی ٹوٹ گئی اس کو سپورٹ، یہ میٹیگیشن ہے، فرسٹ ایڈ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لانگ ٹائم ٹریٹمنٹ اگر اس کو ریکوائرڈ ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا پہ پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے یا اس کو کوئی اور نقصان پہنچا ہے. اب جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی آپریشن ہونا ہے، اس کے بعد پھر اس کی ریہیبلیٹیشن ہے، بہبود ہے کہ اس کو پھر اس کی نارمل زندگی میں واپس لانا ہے. یہ لمبا کام ہوتا ہے. حادثہ تو سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، بہبود کا کام جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے. اس پہ اخراجات ہوتے ہیں. سڑک پر جب کسی کا حادثہ ہوتا ہے اور اس کو نقصانات ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں نا کہ اخراجات کتنے ہوتے ہیں اس کے علاج کے لیے. اس کے بعد کا کام ہے. یہی صورتحال اس وقت پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے کہ سیلاب متاثرین جو ہیں، اب پانی اتر رہا ہے، بڑی حد تک پانی اتر گیا ہے، بہت سی جگہوں پر پانی موجود نہیں ہے، لیکن ان کو ان کے گھروں پہ بھیجنا ہے تو گھر تو ٹوٹ گئے ہیں. گھروں میں جو ساز و سامان تھا وہ موجود نہیں ہے. ان کی زندگیوں کا ایک بڑا دار و مدار ان جانوروں پر تھا کہ جن کے دودھ سے یا جن کو پال کر بڑا کر کے فروخت کر کے وہ اپنا روزگار چلاتے تھے. وہ جانور تو سارے پانی میں بہہ گئے. اسکول ٹوٹ گئے ہیں. ادارے جتنے بھی وہاں پر تھے، یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. وہاں پر پانی کی وجہ سے گھر تباہ ہو گئے، تو بلڈنگ تباہ ہو گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا. اب وہاں پھر سے بسانا ہے سب کو. وہ زمینیں جن پہ فصلیں کھڑی تھیں، ان زمینوں پر جب پانی آیا تو اب دوبارہ سے ان پر ہل چلنا ہے، بیج بونا ہے، نئے سرے سے ان پر انویسٹ کرنا ہے، تو پھر فصل نکلنی ہے نا. زمین پر کچھ انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد زمین جو ہے وہ اس قابل کی جاتی ہے نا کہ وہ بیج بو دیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، کام ہوتا ہے، پانی دیا جاتا ہے. اب ان کو دوبارہ سے بسانا ہے، ان کے گھروں میں، ان کے علاقوں میں بھیجنا ہے. اس کے لیے ان کو مدد کی ضرورت ہے. ہمیں آپ کو ضرورت ہے کہ ہم آپ جو ہے باہمی طور پر ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، اور اس کے بعد اس پیسے سے ان وسائل سے جا کر ان کی خدمت کریں. کسی کا ٹوٹا ہوا گھر بنا دیں، کسی کو اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے تو اس کی فیملی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں. سب سے اہم مسئلہ تو یہ آپ گھروں تک پہنچا دیں گے. لوگ جہاں پر بیٹھے ان کو راشن دینا ہے. 6,000 روپے ہم کہتے ہیں کہ آپ ڈونیٹ کیجئے ایک فیملی کو ایک ہفتے کے لیے. 8 سے 10 افراد پر مشتمل فیملی کو آپ کی طرف سے راشن دے دیا جائے گا. ایک ہفتے کے بعد پھر ان کو راشن کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی ان کا کوئی روزگار نہیں ہے. تو آپ کو یہ کام حکومتیں بھی کر رہی ہیں، ادارے بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا بڑے پیمانے پہ جب لاکھوں کروڑوں لوگ انوالو ہو جائیں تو پھر سب کو مل کر کرنا پڑتا ہے. لہٰذا آپ کو اگر ان کے راشن کے لیے ڈونیشن دینا ہے تو 6,000 روپیہ ڈونیٹ کیجئے تاکہ ایک ہفتے کا ایک فیملی کو راشن دیا جا سکے. اس کے بعد مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کے لیے ہم نے پیکج رکھا ہے 15,000 روپے کا. میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا نا، جب حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت لوگوں کو چاہیے. وہ لوگ جو پانی میں گردن تک پانی میں چلے تھے، ان کے جسم گھائل ہو چکے ہیں، وہ زخمی ہو چکے ہیں. جو بیمار تھے ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے. جو لوگ بیمار نہیں تھے اور بیمار ہو گئے کیونکہ ڈینگی ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائیڈ ہے، پیٹ کی بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے،
لوگ بیمار ہیں، پوری فیملیز بیمار ہیں، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے، تو 15,000 روپے ہم نے کہا آپ اس مد میں دیجئے، اور اگر بڑی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو 5 لاکھ روپے کا ڈونیشن دیجئے، تاکہ وہ گھر جو ٹوٹ گئے ہیں آپ کے ڈونیشن سے کسی ایک گھر کو بنا کر اور اس فیملی کو واپس ان کے گھر میں جا کر بسا دیا جائے۔ یہ بڑا کام ہے، کسی کو بسا دینا بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے یہ وہ کام ہیں، یہ وہ نیکی کے کام ہیں جو آپ کی ہماری آخرت کو بنا اور سنوار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ سفر ہے زندگی کا جو 2 جہانوں کی نجات دیتا ہے انسان کو۔ ایک سفر کی 2 منزلیں ہوتی ہیں، ایک منزل اس دنیا کی کامیابی ہے اور دوسری منزل آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اس دنیا میں کھانے پینے سونے جاگنے اور کمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے لیے یہ مختصر پیریڈ ہے، وہ ابدی ہے۔ ہمیں اس مختصر پیریڈ میں بھیجا گیا کہ جاؤ، جا کر جیسے ایک ٹیم کو بھیجا تھا نا، جاؤ گراؤنڈ میں کھیل کر آ جاؤ، تمہیں تمغہ تمہیں چاہیے یا پھر تمہیں جو ہے وہ ڈیفیٹ کی وجہ سے جو لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ چاہیے۔ تو ٹیم کو ایک چھوٹے سے پیریڈ میں جا کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے اچھے پلیئر ہیں۔ وہ یا تو جیت کر آتے ہیں، تمغے کے حقدار بن جاتے ہیں، یا پھر وہ ہار کر آتے ہیں۔ ہمیں اس زندگی میں ہارنا نہیں ہے، ہمیں جیت کے جانا ہے۔ ہم جیتنے کے لیے ہیں، جیتنے کے لیے ایفرٹس کرنا پڑتے ہیں، جیت کے ایفرٹس کرنا پڑتے ہیں۔ اور ہماری جیت کیا ہے کہ ہم نیکیاں کر کے دیں، ہم نیکیاں کریں، سرخرو ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میرے بہت ہی معزز مہمان یہاں تشریف فرما، ان کی محبتیں، ان کا خلوص، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں ان کا علم۔ میں اپنے بہت ہی معزز مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا رہا ہوں۔ پہلی شخصیت بھی معلم ہیں، خطیب ہیں، امام ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادہ تر جو اس نشست میں تشریف فرما ہوتے ہیں وہ انہی خوبیوں کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ کہ نیکی کے اس سفر میں ہم سفر بھی ہیں۔ خرم اقبال رحمانی صاحب، علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت ہی اچھے ثنا خواں، اور ماشاءاللہ سے میں ان سے بہت عرصے سے واقف ہوں اور ان کو سنتا بھی رہا ہوں، بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میرے جو ہے یہ ان دوستوں میں سے ہیں کہ جن سے رابطہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آج کل تو سوشل میڈیا کا رابطہ ہے نا، وہ اس نے ہر شخص کو جوڑ رکھا ہے۔ ویسے ملاقات کم، لیکن رابطہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور نوجوان ہیں، اور اسی نسبت سے جانے پہچانے بھی جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ناصر عزیز صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، سب ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ آپ کی دعا، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، بڑی بیس ہے آپ کی آواز میں ناصر صاحب، الحمدللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما میرے دوست بھی ہیں، میرے مہربان بھی ہیں، صاحب علم شخصیت ہیں، اور بہت اچھے خطیب ہیں، اور بہت اچھے خطیب کے ساتھ دل کے بڑے اچھے انسان ہیں کہ زندگی میں لوگوں میں محبت، یگانگت، پیار پیدا کرنے کے لیے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میرے ساتھ تشریف فرما محترم ہمارے ساتھ فیصل عزیز بندگی صاحب تشریف فرما ہیں، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں اسی مغالطے میں آیا کہ عزیز کہوں یا عزیزی کہوں، تو کیونکہ آپ کو ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں وہ فیصل عزیزی بھی کہتے ہیں، تو ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ فیصل عزیز بندگی ہیں، محبت میں جو چاہے جو کچھ کہہ لے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے تھوڑا سا یہاں اس طرح سے کیا تو ارشد جو ہے ہمارے ڈائریکٹر نے فوراً آپ کا نام بتایا اور صحیح نام بتایا۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت شخصیات تشریف فرما ہیں۔ حسب معمول حمد باری تعالیٰ کی طرف چلیں گے، اور میں ناصر عزیز صاحب سے درخواست کروں گا حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، قلندروں کی اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول
ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں حضور کے نقش قدم وہیں پہ علی جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا الہ الا اللہ حسبی ربی حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ سبحان اللہ بہت اچھے ناصر صاحب محترم فیصل عزیز بندگی صاحب ہم پاکستان کی پکار کے ساتھ یہاں حاضر ہوتے ہیں اور میں نے اس کے ساتھ ایک لفظ اور اضافی طور پہ کہا کہ پاکستان کی بھی اور انسانیت کی بھی پکار ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کے یہ ادارے دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانی المیہ ہوتا ہے تو انسانی بنیاد پر اس پکار کو سن کر جا کر اپنا فرض ادا کرتے ہیں اور اکیلے نہیں دنیا بھر سے ہمارے بے شمار کرم فرما اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس پر گفتگو اس لیے آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کافی طویل عرصے تک کام کیا اور اس کے جو طریقہ کار ہے اور جہاں جہاں جیسے جیسے آپ اسے واقف ہیں ارشاد فرمائیے گا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جہاں کوئی انسانی المیہ ہو وہاں پر اولین پہنچنے والوں میں سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہوتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو رقم آتی ہے جو امداد آتی ہے جس طور بھی اس کا مصرف شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے صحیح اس لیے کہ یہ مفتیان کرام کی علماء کرام کی زیر نگرانی یہ تمام امور انجام دیے جاتے ہیں ایک تو رقم دینے والے کو سب سے بڑا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ جو رقم میں دے رہا ہوں یہ جس مد میں دے رہا ہوں یہ اسی مد میں صرف ہو صحیح بات یہ ہے ایک پہلا اطمینان اور سب سے پہلا اطمینان یہی جی ہاں پھر دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج اگر کسی شخص نے فرض کریں کہ 5 لاکھ روپے دیے کہ کسی ایک شخص ایک فیملی کو گھر بنا کے دے دیا گھر کی مرمت کر کے دے دیا اچھا اس کے بعد 12 سال کے بعد 15 سال کے بعد اگر وہ شخص یہ پوچھے
کہ میں نے آپ کو جو 5 لاکھ روپے دیے تھے آپ نے اس کا کیا کیا؟ جی ہاں، تو پھر اس وقت بتایا جا سکتا ہے یہ کہ ادارہ کس جگہ کون سا گھر، کہ آپ کی جو رقم ملی تھی اس سے ہم نے کس فیملی کو کون سا گھر دیا ہے. یہ صرف گھر کے لیے نہیں، آپ ہینڈ پمپ کے لیے رقم دیں، کسی بھی مد میں دیں. حد یہ ہے کہ آپ نے راشن کے لیے راشن بیگ دیے، 1 مہینے کے لیے آپ نے کسی فیملی کو سپورٹ کی، تو وہ پوری تفصیل اس کی فراہم کی جا سکتی ہے. پھر ایک یہ کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی جگہ کوئی حادثہ ہوا وہاں پہنچ گئے اور اس کے بعد بغیر سوچے سمجھے ڈسٹریبیوشن ہو گئی. جی ہاں، نہیں، وہاں پہ پوری پلاننگ ہوتی ہے، کیونکہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس ایک بڑی ٹیم ہے. پہلے پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ یہاں مسائل کیا ہیں اور یہاں پہ ضرورت کن کن چیزوں کی ہے، پھر ان ضروریات کی تقسیم کی جاتی ہے، پھر جو آنے والی رقم ہے اس کو ان ضروریات کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے. کہ یہاں پر جو لوگ سیلاب سے پہلا مرحلہ تھا زندگیوں کی بقا کا، اس سے نکل گئے. اب دوسرا مرحلہ ہے کہ آباد کاری کا. اس آباد کاری کے لیے سب سے پہلے یہ کہ لوگ جو زندگیاں ہیں ان کو مچھروں سے کیسے بچانا ہے، انہیں وبائی امراض سے کیسے بچانا ہے، انہیں کس طریقے سے دوبارہ زندگی کی ڈگر پر واپس لے کر آنا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ ایک کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہوئی جا رہی ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کہاں تھے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے گھر اس پانی کے نیچے تھے. تو اب بالکل صفر سے کام کا آغاز کرنا ہے. تو یہ کام کئی مراحل میں ہے، گھروں کی آباد کاری بھی ہے، صحت کے معاملات بھی ہیں، پھر ان لوگوں کی وہ بچے جو اس مرحلے سے گزرے ان کی نفسیاتی طور پر ان پر توجہ دینا ہے. کیونکہ وہ جو اس سانحے سے گزرے ہیں، جس بچے نے اپنی ماں کو پانی میں بہتا دیکھا ہے، صحیح بات، وہ باپ جس نے اپنے بچوں کو پانی میں بہتا دیکھا ہے، زندگی بھر ان کی نفسیات پر یہ نقوش رہیں گے. اب ان نقوش سے ان کی زندگیاں متاثر نہ ہوں تو ان کا ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے. تو یہ ایک کمپریہنسو کام ہے جس کو مختلف زاویوں سے کرنے کی ضرورت ہے. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پوری اسٹڈی کرنے کے بعد اس طرف پیش قدمی کرتا ہے. تو اگر کوئی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ سے تعاون کرتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق جس مقصد کے لیے آپ رقم دے رہے ہیں وہ مقصد الحمدللہ حاصل ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. محترم رحمانی صاحب، ہم نے بات کی بہبود کی، اور بہبود کی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، ہم اپنی اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو جب مکے سے مدینے ہجرت ہوتی ہے تو وہاں پر بھی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بسانا ہے اور ان کی کو زندگی کے معمولات میں شامل رکھنا ہے. یہ ہمارا سبق ہے، پہلا سبق ہے، یہ ہمیں بتایا گیا. پھر یہ کہ آج بھی وہی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ لوگوں کو بسانا ہے، زندگی کے معمولات میں واپس لانا ہے. تو یہ بہبودی سرگرمیاں جو ہیں اور بہبود کی تعلیم جو ہماری ہے اس کی نسبت سے ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. شاہد بھائی، جس طرح آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ اور اتنی بڑی آفت ہے کہ غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی کوئی آفت نہیں آئی تھی، اس سے کروڑوں کی تعداد میں انسان متاثر ہوئے ہیں. اچھا، نیکی کا جو آپ نے ایک بات کی نا کہ نیکی لمحاتی نہیں ہوتی، نیکی تو فور ایور ہوتی ہے اور اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے. وہ تسلسل جو ہے وہ اس کا ایک روحانی تسلسل بھی ہے اور اس کا ایک فزیکل تسلسل بھی ہے. کیا بات ہے. اس لیے ایک دفعہ نیکی کر کر بھول جانے کو نہیں کہا گیا، بلکہ اس کی تکرار، اس کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے. کبھی تو باقاعدہ ایونٹس ایسے شریعت اسلامیہ نے بتا دی کہ ان ایونٹس پر خاص طور پر آپ نے نیکی لازمی کرنی ہے، مالی نیکی. جس طرح ہم رمضان شریف کی بات ہے، صدقہ فطر ہے عید الفطر کے موقع پہ، اسی طرح قربانی کا موقع ہے. تو یہ ایونٹس خاص طور پہ وہ جو سو رہے تھے ان کو جگانے کے لیے کبھی دیکھو یہ تم نے مالی امداد اور تعاون کا سلسلہ تمہارا. اگر تقوی کی بات ہے، رمضان شریف میں تقوی کی بات ہے، صبر کی بات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ تم نے صرف رمضان میں تقوی کرنا ہے یا صبر کرنا ہے. جی ہاں، تو وہ تو کنٹینیوسلی ہے، لیکن یہ کہ کچھ ایونٹس ایسے آتے ہیں، تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے، ایونٹس یا کچھ مواقع یا کچھ ماحول ایسا ہوتا ہے کچھ خاص ایام میں کہ وہ چیزیں جو ہے نا پوری انرجی کے ساتھ آپ کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں اور آپ اس کا فیض حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کیفیت ان معاملات کے اندر بھی کہ ایسے نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ راشن کا ایک بیگ دیا اور اس کے بعد آپ بھول گئے، یا ایک دفعہ آپ نے کوئی ڈونیشن دیا اس کے بعد آپ بھول گئے. تو اس وقت جو انسانی المیہ جس نے پاکستان میں جنم لیا، یہ مطلب ایک طویل سفر ہے
اور جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں بتایا کہ ایک تو ہے فرسٹ ایڈ، تو وہ والا مرحلہ تو تقریباً مکمل ہو چکا ہے، لیکن جو ریہیبلیٹیشن ہے، جو بہبود کاری کا معاملہ ہے، تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سیرت مبارکہ میں اس کو ایک نظریاتی تسلسل نظر آتا ہے، نظر آتا اور ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک آفاقی پہلو ہے. آپ کامل اور اکمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے کامل اور آپ کو. اکمل، جی ہاں، بلا شبہ. بالکل. تو جو خوبصورت آپ نے ایک بات سیرت مبارکہ سے جوڑنے کی کوشش کی، تو یہ بات مسلمان کو اور زیادہ خوشی دیتی ہے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سیرت ہے، اور اس کی کہیں نہ کہیں روشنی مجھے وہاں سے مل رہی ہے، تو وہ ایمان کی تقویت کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اور پھر وہ نیکی کرنے میں اور زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس میں یہ پہلو نظر آیا ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے جو ہجرت کر کے لوگ پہنچے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں، جی ہاں، مکان مکے کے اندر، کاروبار مکے کے اندر، جائیدادیں مکے کے اندر، سب کچھ چھوڑ کر. بعض مرد حضرات تھے ان کی بیویاں نہیں تھیں، بعض خواتین تھیں ان کے شوہر نہیں جی بالکل، تو سب کچھ چھوڑ کر، تو وہ جذبہ جو تھا وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تھا کہ جہاں اللہ کے رسول وہیں ہم، بھلے ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے رسول اللہ کی صحبت ہے، رسول اللہ کی وہ ہمیں میسر آ جائے گی، باقی ہمیں کسی چیز کی ضرورت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے کے ساتھ ساتھ ان کی بہبود کاری کا بہترین منظم طریقہ سر انجام دیا، اور اس میں سب سے پہلے حضور نے جو طریقہ سر انجام دیا نا وہ یہ تھا کہ جو انصار تھے، یعنی جو مدینے کے رہنے والے، جو لوکلز تھے، جو وہاں کے مستقل رہائشی باشندے تھے، انہیں ان کی تحریک اور ترغیب دی ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں. ایک رشتہ، ایک کنیکشن، ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک تعلق جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا کر کہ یہ تمہارا بھائی ہے، غیر نہیں ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، کسی بھی علاقے کا رہنے والا یہ تمہارا بھائی، اس وقت مصیبت میں یہ تمہارا بھائی ہے. تو جب یہ تعلیم، میں معذرت آپ قطع کلامی کی معذرت کروں، یہ تعلیم آج بھی ایپلیکیبل ہوتی ہے نا، بلا شبہ کہ بھائی ہیں، بلا شبہ وہ مصیبت میں ہیں، تم اپنی معمول کی زندگی میں ہو، وہ تمہارے بھائی ہیں. تو وہاں جس طرح مل کر کام ہوا تھا یہاں بھی ہونا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک دینی تعلق دیا نا، کہ مطلب ایک ہے نسب کا تعلق کہ میرا سگا ہے تو بس مجھے اس کی تکلیف محسوس کرنی، فرما نہیں، جو نسب سے تکلیف محسوس ہوگی وہی دین کے تعلق سے تکلیف تمہیں محسوس ہوگی، یہ تمہارا دینی بھائی ہے. اور چونکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس وقت سب سے پہلے جو بحبود کاری کا فریضہ سر انجام دینا ہے ان مدینے کے باشندوں نے، جی مدینے کے باشندوں نے سب سے پہلے دینا ہے. اور انہوں نے حضور کی تعلیم پر ایسا عمل کیا کہ ان کا نام ہی انصار پڑ گیا، مدد کرنے والے. پہلے وہ انصار نہیں تھے، لیکن حضور نے جس طرح ان کو ترغیب دی ہے، جس طرح تعلیم دی، جس طرح تحریک دی، جس طرح موٹیویٹ کیا، اور حضور کی تعلیم پر جب انہوں نے عمل کیا تو ایسی مدد کی ہے کہ مدد بھی ان کی مدد پہ ناز کرتی ہے. کیا بات ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ان کی علامت، ان کی پہچان کی یہ انصار ہیں، مدد کرنا. حالانکہ مدد اس زمانے میں ہوئی لیکن آج تک وہ کیا ہیں؟ انصار. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس کیفیت پر، جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، جو کیفیات تھی، حضور نے اتنا ارشاد فرمایا کہ حب الانصار، یہ جو انصار کی محبت ہے یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. سبحان اللہ. یعنی جو ان سے محبت کرے گا، انصار سے، ان سے محبت کرنا در حقیقت ایمان کی علامت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدد کرنے والوں کی ایسی دلجوئی فرمائی، کہا کہ امت، پوری امت اگر راستے پہ سفر کرے کسی ایک وادی میں اور میرے جو انصار ہیں وہ کسی دوسری وادی میں سفر کریں تو میں اپنے انصار کے ساتھ سفر کرنا پسند کروں گا. کیا بات ہے. تو جنہوں نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور محبت میں، اپنے گھر بار شیئر کر لیے کہ یہ نیچے پورشن میں میرے جاتا ہوں، اوپر آپ رہ لیجئے، اپنے باغات شیئر کر لیے، اپنی زمینیں شیئر کر لی، اپنے کاروبار شیئر کر لیے، اور سب میں برکت ہوئی. پھر سب میں برکت ہوئی. آج مدینہ پاک میں کتنی برکت ہے، آپ دیکھیے. جنہوں نے بانٹا ان کا مال کم نہیں ہوا بلکہ ان کا مال مزید بڑھ گیا، اللہ نے مزید برکت عطا فرمائی. اچھا دوسری طرف مکے والوں کا بھی عمل دیکھا جائے، ایسا نہیں کہ جی ہم تو لٹ گئے، ہم تو بے سہارے ہیں، بس ہمیں کھلاتے ہی رہو نہیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. چند مہینے صرف وہ انصار بھائیوں کے ساتھ ان کی امداد ضرور لی، لیکن اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے. اور جس طرح مدینہ منورہ کے بازار میں، تجارت گاہوں میں مدینہ کے لوکلز لوگ تجارت کیا کرتے تھے تو مکے سے آنے والے بھی تجارت کر رہے تھے. کیا بات. جس طرح وہ اپنے باغات میں زراعت کرتے تو یہ بھی زراعت کرتے تھے. تو یہ بھی حضور کی تعلیمات کا حصہ صحابہ کا کہ اگر کسی آفت یا مصیبت میں تھا تو ہمیشہ میں نے امداد کا منتظر نہیں رہنا کہ بس لوگ ہی مجھے کھلاتے رہے چونکہ میں مصیبت زدہ ہوں. نہیں، فرمایا کہ وہ ایک مصیبت کے لمحات ہیں، آفت کے لمحات ہیں. جس طرح ان کو ترغیب دی کہ مدد کرو، اس طرح تمہیں بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ بے سہارا اور اپاہج نہیں بننا، تم مدد کرنے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا، پیروں پہ کھڑا ہونا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم ہمت کرو گے برکت اللہ کی طرف سے آئے گی. تو جو مدد کرنے والے ہیں جن کو انصار کہا گیا ہے ان کی تکریم کا حکم بھی دیا گیا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. بخاری شریف کتاب الایمان مناقب کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے اور کتاب الایمان میں بھی حدیث شریف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محبت کرنے کا حکم دیا گیا ان سے جو مدد کرنے والے مدد کرنے والے وہ لوگ جو ان لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں جو مدد کی جن کو ضرورت ہے جو مشکل میں ہیں تو ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یقین کیجئے کہ ہم بڑا ناز کرتے ہیں اپنے ان بہن بھائیوں پر ان ناظرین پر کہ جو دنیا بھر میں موجود ہیں اور ہم نے جب بھی پکارا ہے تو انہوں نے لبیک کہا ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں جو معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں یہ ٹرانسمیشن اس ادارے کے ایک ایک کارکن اور اس ادارے کا مقصد انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے، نیکی ہے. اور نیکی کے عمل میں ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے دعوت دیتے ہیں کہ آئیے نیکی کے اس کاررواں کا حصہ بن جائیے. یہاں صاف نیتوں کے ساتھ بہترین جو ایک مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ باقاعدہ جیسے کہ فیصل عزیز بندگی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہاں کا میکنزم وہ ہے کہ بہت ہی شفافیت کے ساتھ یہاں پر اور سب سے پہلے کہیں ضرورت ہو تو یہی ادارہ جاتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اس کی ایک وجہ اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اور عرض کر چکے ہیں کہ جو روح رواں ہیں اس ادارے کے وہ لوگ ہیں کہ جو خود ایک بہت بڑا جو امدادی پیکج ہے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ شامل کرتے ہیں ہمیشہ. تو جب کوئی حادثہ کوئی واقعہ کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو یہ انتظار نہیں کیا جاتا کہ اب ڈونیشن آئے گا تو کام شروع کریں گے، بلکہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. اور جب آپ کی طرف سے ڈونیشن آتی ہے تو اس کام کو وسعت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی نیکی کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ کسی ایک کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو باقی لوگ جو مدد کے لیے کھڑے ہیں نا وہ بھی اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ہمیں بھی سہارا دو. اور یہی آپ کی ضرورت یہیں پر محسوس کی جاتی ہے کہ جب بڑھ کر کسی ایک کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور باقی لوگ بھی سہارا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے اسے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھلائی ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو منتظر ہیں کسی بھی مدد کے، جو منتظر ہیں آپ کی جانب سے آپ کی محبت کے، انہیں مایوس نہ کیجیے گا. یہ کچھ ایسے دور آتے ہیں، کچھ ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہمارا اپنا امتحان ہمارا اپنا ضمیر لے رہا ہوتا ہے اور آپ کا ضمیر بھی آپ کا امتحان ضرور لیتا ہوگا، ضرور لے رہا ہوگا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر پا رہے ہیں آپ. تو نیکی کا خیال ذہن میں اگر آتا ہے نا تو سیکنڈوں میں بغیر سوچے سمجھے نیکی کر ڈالیے کیونکہ یہ اچھی نیت کے ساتھ ہوتی ہے. جب اس میں شکوک و شبہات کو شامل کر لیا جاتا ہے تو آپ کی یہ شکوک و شبہات کون شامل کرتا ہے؟ شیطان کی قوت جو ہے وہ آپ کو نیکی سے روکنے کے لیے شکوک و شبہات آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے. آپ ان شکوک و شبہات سے بچنے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے نیکی میں جلدی کرو، اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نیکی کرنے کا کر گزریے. اور اگر آپ کو کہیں یہ خیال آتا ہے کہ آپ کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں اور نہیں کر پائے، آپ کا ضمیر آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ میں اور کوئی لفظ نہیں کچوکے کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، کچوکے آپ کو لگاتا ہے دیتا ہے تو پھر آپ پھر نہ سوچیے، نیکی کر گزریے. ہم کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، آپ 6,000 روپے ایک فیملی کے راشن کے لیے ڈونیٹ کر دیجئے کیونکہ نیکی کے کام کے لیے میں جتنا آپ سے انسسٹ کروں گا، جتنی آپ کو ترغیب دوں گا، میں جانتا ہوں کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں اور مجھے بھی اس کا صلہ ملنا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ نیکی اگر کوئی شخص نیکی کر رہا ہے، آپ نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا تو آپ کو بھی ثواب مل گیا. وہ جتنی نیکی کرے گا اتنا زیادہ اس کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی استاد کا درجہ کیوں بڑا ہے؟ اس لیے بڑا ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو اگر اس قابل بناتا ہے کہ وہ ساری زندگی نیکیوں کے ساتھ بھلائیوں کے کام کرتے رہیں، لوگوں کے کام آتے رہیں، تو استاد کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے شاگردوں کے اعمال کا صلہ ملتا رہتا ہے. چلیں وقت کم ہے، 1.5 منٹ کا وقت ہے. میں چاہتا ہوں کہ استاد کا جو وہ ہے مقام ہے اس پہ ہم 1 منٹ آپ سے. استاد کا اس سے بڑا کیا مقام ہوگا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جو مقصود کائنات ہیں ان کے لیے جو ان کی بعثت کا جو مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام
تعلیمی ہیں اور آپ معلم کائنات، معلم آپ کو کائنات، معلم بنا کر بھیجا، معلم انسانیت ہیں، معلم انسانیت، کل انسانیت آپ کے آگے متعلم ہے، سبحان اللہ، اور یہ کائنات کے وہ سردار ہیں جو ہر شعبے میں وہ معلم ہیں جن کی تعلیمات کے لیے کوئی حد نہیں ہے، نہ سبحان خطہ اللہ، زمین کی، سبحان اللہ، نہ کسی قومیت کی، نہ کسی وقت کی، ہر خطہ زمین کے لیے، ہر قوم کے لیے، اقوام عالم کے لیے، اور قیامت تک کے ہر وقت کے لیے جو آپ معلم ہیں، اور ایسے معلم کہ جہاں آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ علم کا نگینہ ہو، اور آپ کے جسم اقدس سے ظاہر ہونے والی ہر ادا حسن عمل کی معراج ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ایسا آفاقی کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ جس کلام کی آفاقیت کے ساتھ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو اس بات کو تسلیم نہ کرتا ہو کہ ایسا کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کلام تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی نازل فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہم بات کرنا چاہیں تو پتہ نہیں ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، ہماری زبان جو ہے وہ ادائیگیاں کرتے کرتے تھک جائے گی، لیکن آپ کے اوصاف، آپ کی شان، آپ کے شمائل پر ہم گفتگو کریں گے تو وہ مکمل نہیں ہوں گے۔ میں کلام کی درخواست کروں گا ناصر عزیز آپ سے، اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفے پہ جائیں گے انشاءاللہ اور پھر واپس آئیں گے۔ ہاں سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، واہ واہ واہ، سر تور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر تور کو جائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدا لم یزل ہے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اوہ، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے،
سبحان اللہ. کوئی اس کی عظمتوں کی